الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی نسبت سے ایک جگہ بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ دنیا میں ایمان ہی سب سے قیمتی چیز ہے، اور جب آدمی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، زبان سے اس کو پڑھنے کے ساتھ اس کا یقین دل میں اتار لیتا ہے تو وہ ایمان والا ہو جاتا ہے، اور اس کی دنیا پہلے کے مقابلے میں بالکل بدل جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کفار کی مجلس تھی، اور اس میں مشورہ یہ چل رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کی دعوت دے رہے ہیں، بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک اللہ کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، تو کیوں نہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے، اور اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دین کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کو قتل کر کے راستہ صاف کر دیا جائے، اور اس کے لیے انعام مقرر ہوا کہ جو قتل کر دے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فطری طور پر شجاع تھے، بہادر تھے، دلیر تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میری بہادری کا بھی سکہ جم جائے گا، لوگوں میں اس کا چرچا ہو جائے گا کہ جس کو کوئی نہیں کر سکا اس کو ہم نے کر دیا، اور مجھ کو انعام بھی مل جائے گا۔ چنانچہ وہ ننگی تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کہا اچھا، پہلے تو ذرا بہن اب بہنوئی کی تو خبر لو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بھی وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور اس زمانے میں جو مسلمان ہوتا تھا اس کو صابی کہا جاتا تھا، جو دین اختیار کر لیتا تھا اس کو کہا جاتا کہ یہ صابی ہو گیا، یعنی بے دین ہو گیا، حالانکہ دین یہی تھا۔ تو دین والے کو بے دین کہا جانے کا اس زمانے میں رواج پڑا تھا، اس لیے اس زمانے میں بھی امن والے کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور جو دہشت گرد ہے اس کو امن پسند کہا جاتا ہے۔ یہ بنیاد وہیں پڑی تھی کہ دین والے کو بے دین کہا گیا۔ کہا کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی یہ بھی صابی ہو گئے، بے دین ہو گئے، ذرا ان کی خبر لو۔ یہ گئے، بہن اب بہنوئی کے گھر کے قریب پہنچے تو کچھ پڑھنے کی آواز ان کے پردے سماج سے ٹکرائی، کچھ سنا انہوں نے پڑھتے پڑھاتے ہوئے، لیکن جب بہن اب بہنوئی نے یہ محسوس کیا کہ عمر آ رہے ہیں تو ان کے تیور سے سب لوگ واقف تھے، سب لوگ سمجھتے تھے ان کے تیور کو، چنانچہ قرآن کریم کا نسخہ کہیں پہ چھپا دیا، اور جو استاذ تھے وہ ایک کواڑ کے آڑ میں چھپ گئے۔ آتے ہی انہوں نے غصے کا اظہار کیا، کہا بولو کیا بات ہے، کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ کچھ نہیں۔ اس کے بعد مارنا شروع کیا، بہن بیچ میں آئی،
اتنی زور سے مارا کہ منہ سے خون نکل آیا۔ ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ۔ فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ عمر سن لو، تمہاری رگوں میں جو خون ہے وہ خطاب کا ہے، اور وہی خون میری رگوں میں بھی ہے، جو تم کو کرنا ہے وہ کر لو، میں مسلمان ہو چکی، اب اسلام سے نہیں پھر سکتی ہوں، تمہارے جو جی میں آئے وہ کر لو۔ انہوں نے یہ عزم کو دیکھا، اس پختہ ارادے کو دیکھا، اس پختہ ارادے کی وجہ سے ان کے دل کے اوپر اثر ہوا، اور بہن کا خون دیکھا، اس کی وجہ سے بھی نرمی پیدا ہوئی۔ کہا کہ اچھا بتلاؤ وہ نسخہ دکھلاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ دیکھا کہ حالات نرم ہوئے تو استاذ مکرم بھی چھپے ہوئے تھے، وہ سامنے آئے۔ بہن نے کہا کہ نہیں، تم ناپاک ہو، کفر کی حالت میں جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، پہلے پاکی حاصل کرو، اس کے بعد وہ ورق تم لوگے ہاتھ میں۔ چنانچہ انہوں نے پاکی حاصل کیا، غسل کیا، اور اس کے بعد وہ سورہ طٰہٰ کی چند آیات تھی جو ایک تختی پر لکھی ہوئی تھی، وہ لوگ پڑھ رہے تھے۔ اس کو جیسے ہی جیسے پڑھتے گئے ویسے ویسے ان کے اندر انقلاب آتا گیا۔ قرآن کی آیتوں نے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ وہ اندر سے بالکل بدل گئے۔ کہا کہ اچھا بتلاؤ مسلمان ہونے کا کیا طریقہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات کراؤ۔ چنانچہ دار ارقم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر اسی حال میں ننگی تلوار جو لیے تھے ہاتھ میں لیے ہوئے وہاں پہنچے۔ سوراخ سے جو صحابہ تھے وہاں انہوں نے دیکھا کہ عمر ننگی تلوار لیے آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ بھی موجود تھے۔ کہا کہ آنے دو، اگر اس کا ارادہ اچھا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر اس کا ارادہ برا ہے تو آج اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضرت عمر فاروق کا دامن پکڑ کے جھٹکا دیا۔ کہا کہ عمر بولو کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ کو قدموں میں نثار ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنے کو آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، اور اللہ اکبر کی آواز اتنی زور سے بلند ہوئی کہ پوری وادی میں گونج گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ کوئی بڑا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کفر کی حالت میں تھے، اب وہ اسلام کی حالت میں آئے، اور ایک آدمی ان کو باہر ملا جس آدمی کے بارے میں سب لوگ جانتے تھے کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اگر اس کو کوئی خبر معلوم ہو جائے تو پورے مکہ میں اپنے آپ خبر پہنچ جائے گی، یہ ہر جگہ مشتہر کر دے گا بات کو، یہ بات کو چھپا کے نہیں رہ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آدمی سے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا خانہ کعبہ تک جانے کا۔ خانہ کعبہ میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے ہیں تو ان سے پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ عمر مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہاں جا کر انہوں نے اعلانیہ سب کے سامنے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، جس کے جو جی میں آتا ہے کر لے، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اسلام کے اندر اور ایمان کے اندر اللہ نے وہ طاقت دی ہے، وہ جرأت دی ہے کہ کفر کی حالت میں وہی آدمی وہ بہادری اور شجاعت کا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد وہ ایسا شجاع اور ایسا بہادر ہوتا ہے کہ پوری دنیا اس کی تاریخ یاد رکھتی ہے۔ چنانچہ گاندھی جی ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تم کو کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو یہی مشورہ دیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جیسی حکومت قائم کرو، ویسی حکومت قائم کرو۔ کہا کہ اس کے علاوہ کوئی مثال ہمارے پاس نہیں ہے۔
یعنی ایسی حکومت کی انہوں نے. تو یہ انقلاب آیا. یہ انقلاب کیسے آیا؟ اسلام کا مطلب ہی یہی ہے، مان لینا، اطاعت، فرما برداری، یہ اسلام کا مطلب ہے. تو اسلام کے اندر جو لوگ داخل ہو گئے، اگر ان کے اندر یہ صفت باقی ہے کہ وہ مان لیتے ہیں اور اطاعت کا ان کے اندر جذبہ ہے، تو پھر پوری دنیا اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو زیر نہیں کر سکتی. اسلام کے اندر لوگ داخل ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن یہ صفت ان کے اندر سے چونکہ کمزور ہو چکی ہے، ختم تو نہیں ہوئی ہے لیکن کمزور ہو چکی ہے، اطاعت مان لینے کی صفت، اس لیے مسلمان کمزور ہیں. احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب قرآن کریم میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، یہ پردہ کی آیت جب نازل ہوئی، اس سے پہلے عورتیں بے پردہ رہا کرتی تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک عورت جو باہر کہیں سے آ رہی تھی، وہ صاحب ایمان تھی، وہ مسلمان تھی، اس کو جب معلوم ہوا کہ پردہ کی آیت نازل ہوئی ہے تو اطاعت کا جذبہ دیکھیے کہ جیسے ہی اس کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ پردہ کا حکم نازل ہوا ہے تو باہر سے آ رہی تھی، گھر چند قدم کے فاصلے پر تھا، لیکن اتنا بھی اس کو گوارا نہ ہوا کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اتنی تاخیر کی جائے. چنانچہ وہ عورت وہیں پہ بیٹھ گئی اور اس کے بعد اس نے آدمی اپنے گھر بھیجا، گھر سے اس نے حجاب منگوایا، چادر منگوائی اور چادر سے اس نے پردہ کیا، تب گھر تک پہنچی ہے. اس لیے اسلام بہت آگے بڑھا تھا اور اسلام کے ماننے والے وہ عزت حاصل کیے تھے، وہ دولت حاصل کیے تھے کہ دنیا میں وہ عزت اور دولت حاصل نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. خطبہ کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. ایک صحابی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک قدم ان کا اندر تھا اور ایک قدم ان کا باہر تھا. وہاں پر جوتے رکھے ہوئے تھے، لوگ چپل اتارتے تھے، وہیں پر وہ بیٹھ گئے. ہم ہوتے تو یہ تعویل کر لیتے کہ بیٹھنے کا جو کہا گیا ہے تو مسجد میں پہنچ کر نہ بیٹھیں گے، لیکن اس صحابی نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کانوں تک پہنچے اور عمل میں اتنی تاخیر ہو جائے کہ دوسرا قدم بھی میرا اٹھ جائے. اتنا بھی تاخیر گوارا نہیں کیا، انہوں نے وہیں پر بیٹھ گئے کہ ایک قدم مسجد کے باہر تھا، ایک قدم مسجد کے اندر تھا اور وہاں پر جوتے رکھے ہوئے تھے، وہیں پر بیٹھ گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ماننے کا جذبہ تھا. اسی جذبے کی وجہ سے صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں کہ اگر اس سے کوئی سر ٹکرائے گا تو وہ اپنا سر تو پھوڑ سکتا ہے لیکن اس دیوار میں شگاف نہیں آ سکتا ہے. یہی جذبہ اگر آج مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو پھر جس طرح سے صحابہ کرام کو عزت ملی دنیا میں اور جس طرف انہوں نے رخ کیا، ہر چیز نے ان کی اطاعت کی اور ہر ایک نے ان کی مان لی. مسلمانوں کا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مان لیں، اللہ کے حکم کو مان لیں، اللہ کے نبی کے طریقے کو مان لیں. بس اتنا کام کرنا ہے، ایک کام کرنا ہے مسلمانوں کو اور ساری دنیا ان کی مانے گی. لیکن مسلمان یہی ایک کام نہیں کر رہا ہے، اللہ کی نہیں مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، اس لیے وہ ساری دنیا کے سامنے سر جھکاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کے سر جھکانے کو منظور نہیں کرتے ہیں، اس کے سر جھکانے کو محسوس نہیں کرتے ہیں، اس کی ذلت کو لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. مسلمان اسی لیے خوار ہو گیا کہ اللہ کی نہیں ماننا ہے، اللہ کے رسول کی نہیں ماننا ہے. جب آدمی اللہ کی نہیں مانے گا، اللہ کے رسول کی نہیں مانے گا تو اللہ اس کے رسول کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس حال میں مرے گا.
وہ یہودی ہو کے مر جائے کہ وہ نصرانی ہو کر کے مر جائے، وہ ہندو ہو کر مر جائے، کافر ہو کر مر جائے، اللہ اس کے رسول کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سچے مسلمان باقی رہیں، پکے مسلمان باقی رہیں، تو ہم کو بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کو ماننا ہوگا۔ اور ابتداً جب آدمی کوئی چیز مانتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ صحابہ کرام جب انہوں نے ایمان قبول کیا تھا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قصہ تو مشہور ہے کہ ایمان لانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس زمانے میں بھی جو ایمان لایا گویا وہ مصیبتوں کی بھٹی میں پسنے لگا، مصائب اور آلام کی جھڑی اس کے اوپر لگ گئی، مصیبتوں میں وہ آدمی مبتلا ہو گیا۔ اسلام لانے کا مطلب یہ نہیں ہے، مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ اس کے لیے آسائش اور راحت کے سامان پیدا کیے جائیں گے۔ ہاں، راحت آسائش کے سامان اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، عزت اسی میں ملے گی اور ذلت اسی سے دور ہوگی جب آدمی پکا مسلمان ہوگا اور سچا مسلمان ہوگا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو کیسی کیسی سزائیں دی گئی ہیں۔ وہاں کی پتھریلی زمین، ریگستانی زمین، شدید دھوپ کی وجہ سے وہ آگ کے توا کی طرح ہو جایا کرتی تھی، اس کے اوپر ان کو لٹایا جاتا تھا، گرم پتھر ان کے جسم پر ڈال دیا جاتا تھا، کبھی کوئلہ گرم کر کے اس کے اوپر ان کو لٹایا جاتا تھا، اور ان کی چربی سے وہ آگ بجھتی تھی، اس کی چربی سے آگ بجھتی تھی، آگ ٹھنڈی ہوتی تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چربی سے۔ لیکن اللہ نے اس سختی کو قبول کرنے کی وجہ سے کیا مقام عنایت کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے ہیں تو حضرت بلال کو دیکھا کہ آگے آگے چل رہے ہیں، جنت میں پہلے سے وہ موجود ہے۔ یہ مقام اللہ نے کیوں دیا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے اوپر وہ نثار ہو چکے تھے، اللہ کے رسول کے اوپر وہ قربان ہو چکے تھے۔ جب وہ قربان ہو چکے تھے تو اللہ نے ساری چیز ان کو عنایت کر دی۔ اور یہ جو دل کا معاملہ ہے، یہ دل کی جب اصلاح ہو جاتی ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول کہلاتے ہیں، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ نہیں کہتے تھے اشہد، بڑی شین نہیں نکالتے تھے، چونکہ حبشہ کے رہنے والے تھے، افریقہ کے رہنے والے تھے، عرب نہیں تھے، عربی بولنے والے نہیں تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ عربی جو بہت ہی فصیح زبان ہے اور اس کے اندر بلندی ہے، اس زبان کے بہت سارے حروف کو وہ ادا نہیں کر سکتے تھے، تو اشہدو کے بجائے وہ اشہدو پڑھتے تھے۔ آج نورانی قاعدہ پڑھنے والا کوئی کہے گا تو کہے گا کہ دیکھو یہ تو بالکل صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، بالکل غلط پڑھ رہا ہے، اشہدو پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شین ادا نہیں کر پاتے تھے، اشہدو کہتے تھے، لیکن اللہ کو یہی پسند تھا، اللہ کو یہی پسند تھا۔ تو دل کو اتنا انہوں نے منقع مصفہ کر لیا تھا کہ اللہ کو اشہدو کہنا بھی پسند تھا۔ اور اشہدو کے مقابلے میں اگر کوئی آج ہم کہتے ہیں اشہدو، ہمارے اشہدو میں وہ وزن نہیں ہے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشہدو کہنے میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ مدینہ چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے تھے۔ ایک عرصے کے بعد جب مدینہ آئے تو لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ اذان دے دیجئے، کہا کہ ہم سے نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ وہ جب کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو انگلی سے اشارہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ میں اس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، میں کس کی طرف اشارہ کروں گا؟ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ محبوب کا نام آ جائے اور پھر میں اشارہ نہ کر سکوں، تو یہ مجھ پر گوارا نہیں ہوگا، مجھ پر یہ برداشت نہیں ہو سکے گا۔ لیکن بہرحال لوگوں نے مجبور کیا تو انہوں نے اذان دی۔ جب انہوں نے اذان دی تو پورا مدینہ زار و قطار رونے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی یاد تازہ ہو گئی۔ تو یہ ایمان جو ہے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے، اور وہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف زبان پر رٹا رٹایا ہو،
زبان سے کوئی پڑھ لیتا ہے اور دل کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دل کی دنیا کو بدل دے اس ایمان کی ضرورت ہے. ایسے ایمان کی ضرورت ہے جو دل کے گہرائیوں میں وہ پیوست ہو چکا ہو, دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہو. ایسے ایمان کی ضرورت ہے. ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے جو صرف ہماری زبان کے اوپر ہو. جب وقت اور حالات آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی ایمان والا تو ہے لیکن ایمان اس کے دل کی گہرائی میں کتنا اترا ہوا ہے یہ اعمال کے وقت پتہ چلتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال اس کی مشق اگر ہم کرتے ہیں, اگر ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب فرمائیں گے. انشاءاللہ سب لوگ کوشش کریں گے, سب لوگ محنت کریں گے, اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے, مان لینے کا جذبہ ہونا چاہیے. جیسا ابھی ہم نے 2 واقعہ سنایا کہ ایک عورت کو جب یہ خبر ملی کہ پردہ کا حکم نازل ہو گیا ہے تو وہ عورت چند قدم کے فاصلے پر اپنے گھر سے دور تھی, لیکن اس نے اتنی تاخیر گوارا نہیں کی عمل کرنے میں کہ گھر تک پہنچ جائے اور اس کے بعد سے پردہ کریں گے. وہیں پر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر اس نے گھر سے حجاب منگوایا, چادر منگوائی اور پردہ کر کے تب گھر وہ آئی. کیا سب لوگ انشاءاللہ اس طرح عمل کریں گے؟ عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. کس کو کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ خطاب کر کے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو, اپنے گھروں میں رہو, گھر سے باہر مت نکلو. حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت گھر کے صحن میں نماز پڑھتی ہے, ظاہر بات ہے کہ اس کا آنگن ہے اس میں نماز پڑھتی ہے, نماز تو ہو جائے گی, لیکن اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے برآمدے میں نماز پڑھے, یعنی اس کا ثواب زیادہ ملے گا اگر وہ برآمدے میں نماز پڑھتی ہے. اور برآمدے میں جو نماز پڑھتی ہے اس سے زیادہ ثواب اس کو وہاں پہ نماز پڑھنے میں ملے گا کہ گھر کے اندر کوٹھری میں وہ نماز پڑھتی ہے. یعنی عورت جتنی با پردہ ہوگی اور جتنے پردگی کے ساتھ وہ نماز ادا کرے گی اتنی ہی اس کی نماز اچھی ہوگی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو عورتوں کو پردہ کرنے کے لیے کہا گیا. قرآن کی آیت کہہ رہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں رہو, گھر سے باہر مت نکلا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, زمانے جاہلیت میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو زمانہ ہے اس کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے. جاہلیت کا زمانہ کرتا ہے, جاہلوں کا زمانہ ہے وہ. اس کے اندر عورتوں کا حال کیا تھا؟ عورتوں کا حال یہ تھا کہ وہ بے پردہ گھما کرتی تھیں, ان کے لیے پردہ نہیں ہوتا تھا. مرد جہاں جا رہا ہے عورت بھی وہیں جا رہی ہے, جس گلی میں مرد گھوم رہا ہے اسی گلی میں عورت بھی گھوم رہی ہے. تو عورتوں کو اس زمانے میں کوئی مقام اور کوئی عزت حاصل نہیں تھی. اگر کوئی آدمی جوا کھیلتا تھا تو جوا کھیلنے میں کبھی اپنی عورت کو ہار جاتا تھا اور پیسے کے بجائے عورت وہ دے دیا کرتا تھا. اگر کوئی آدمی کسی سے سودی قرض لیتا تھا تو سودی قرض میں کیا رکھتے ہیں؟ زیور رکھتے ہیں نا, اپنے یہاں رواج ہے, زیور رکھتے ہیں, اور مہاجن زیور کے بدلے میں پیسہ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر بروقت تم نے ادا نہیں کیا تو یہ زیور بیچ کر ہم قرض تم سے وصول کر لیں گے. ویسے ہی زمانے جاہلیت میں اگر کوئی قرض کسی سے لیتا تھا اور ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھتا تھا تو وہ عورتوں کو رکھ دیا کرتا تھا. ایک یہودی ہے کعب ابن اشرف, اس کے پاس ایک آدمی گیا قرض لینے کے لیے, تو اس نے کہا کہ ہم تو تم کو قرض دے دیں گے لیکن تم اپنی عورت کو میرے پاس رہن رکھ دو.
تو اس آدمی نے کہا کہ ہم کیسے اپنی عورت کو تمہارے پاس رہن رکھ دیں، اس لیے کہ انک انت اجمل العرب، آپ تو عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اور اس کا مطلب بہت زیادہ خوبصورت ہونے کا مطلب آپ حضرات تو سمجھ ہی گئے کہ جب یہ آدمی اتنا خوبصورت ہے اور کوئی عورت اس کے گھر میں رہے گی قید ہو کر کے تو وہ محفوظ رہ سکتی ہے، اس کی عزت باقی رہے گی، اس کی عصمت باقی رہے گی، اس کی عفت محفوظ رہے گی؟ نہیں رہ سکتی ہے۔ تو قید رہن رکھنے کی بات کی جا رہی ہے، تو عورتوں کو رہن رکھ دیا جاتا تھا۔ اور جس طرح سے مال تقسیم کرتے ہیں، وراثت تقسیم کرتے ہیں، زمین جائیداد تقسیم کرتے ہیں، ویسے ہی ایک آدمی جب مر جاتا تھا تو اس کے زوجیت میں جو عورتیں ہوتی تھیں لوگ اس کو تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ اسلام نے یہ عزت دی کہ عورت کا بہت اونچا مقام ہے، اور یہ اسلام نے کہا کہ جب عورت بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 3 بچیوں کی پرورش کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ جس کے پاس 2 بیٹی ہو، کہا کہ جس کے پاس 2 ہو اس کی پرورش کیا اور اس کو اچھی تعلیم دیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ کہا کہ کسی کے پاس 1 ہو تو کہا کہ اس کی تعلیم و تربیت کرے گا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ کہا کہ اللہ کے رسول کسی کے پاس وہ بیٹی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو کہا کسی کی بیٹی کی وہ کو تعلیم دے دے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو اب بیٹی کی حیثیت سے یہ مقام دے دیا، یہ مقام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب وہی عورت ماں کی حیثیت رکھتی ہے، ماں کی حیثیت میں آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر تم کو جنت حاصل کرنا ہے تو ماں کی خدمت کرو تو تم کو جنت ملے گی۔ یہ اتنا اونچا مقام دیا، اور بحیثیت بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر شوہر ہے، اور میں تم سب کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر شوہر ہوں۔ یعنی جو بہتر شوہر ثابت ہوگا وہ سب سے بہتر معاشرے کا انسان ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام عورتوں کو دیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ مقام کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ اس اپنے قدموں کے نیچے جنت کو وہ محسوس کرتی ہے عورت، تو یہ اسی وقت ہوگا جب کہ وہ پکی سچی مسلمان بن کے رہے۔ اور جب تک پکی سچی مسلمان بن کے نہیں رہے گی تو وہ جنتی ہوگی ہی نہیں، تو جنت اس کے قدموں کے نیچے کہاں سے ہوگی؟ تو صاحب جنت بننے کے لیے عورتوں کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، عورتوں کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ رسول اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو کہ تم اپنے گھروں کو لازم کر لو، عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، گھر کے اندر رہے۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرا کرتی تھی اور مردوں کے شانہ بشانہ چلا کرتی تھی، آج اس طرح سے نہ چلے، پردے کے ساتھ رہے، گھروں کے اندر رہے۔ اور یہ تو سورہ احزاب کے اندر کہا گیا، اور سورہ نور کے اندر ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والے مردوں کو بھی کہا گیا ہے۔ ایمان والے مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، جب راستے پہ چلے تو اچکے کی طرح ادھر ادھر دائیں بائیں دوسروں کو جھانکتے تاکتے ہوئے نہ چلیں، نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ نگاہوں کو نیچی رکھنے کا مطلب کہ غیر محرم پر وہ نگاہ نہ ڈالے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچانک اگر کسی کی نظر کسی عورت پر پڑ جاتی ہے تو یہ معاف ہے، اس لیے کہ بلا ارادہ اس کی نظر پڑ گئی ہے، لیکن دوسری نظر اس کی نہیں پڑنی چاہیے، اس لیے کہ دوسری نظر جب ڈالے گا وہ تو بال ارادہ ڈالے گا اور شہوت کے ساتھ ڈالے گا، یہ گناہ ہے، نگاہ کو نیچی کر لے۔
ظاہر بات ہے کہ نگاہ پہلے ہی سے نیچی ہوگی تو نظر نہیں پڑے گی، تو نگاہ نیچی رہے، مردوں کو کہا گیا ہے، تمام مردوں کو کہا گیا کہ نگاہ نیچی رہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کو وہ تھامے رکھیں۔ زنا جو ہے اس کا سب سے پہلا دروازہ ہے، یہ ہے نگاہ۔ پہلے نگاہ ٹکراتی ہے، اس کے بعد اس کی طرف قدم بڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کی طرف ہاتھ بڑھتے ہیں، دل کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے، سارے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا دروازہ ہوتا ہے نگاہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہہ دیجئے جب وہ نگاہیں نیچی رکھیں گے تو جب پہلا ہی دروازہ نہیں کھلے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر داخل کیسے ہوں گے؟ پہلا ہی دروازہ بند ہو گیا۔ جب پہلا ہی دروازہ، قرآن نے میں کہا ہے ایک دوسری جگہ، یہ نہیں کہا کہ ولا تزنوا، زنا مت کرو، زنا مت کرو، یہ حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب نہیں جانا ہے۔ اور زنا کے قریب جانے کا مطلب یہی ہے کہ نگاہ نیچی رکھیں۔ اگر نگاہ آپ ادھر ادھر دوڑاتے ہیں، جھانک تاک کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ آپ نے ایک کھول دیا ہے زنا کا، اس دروازے میں داخل ہو چکے ہیں، اب زنا سے کون بچائے گا آپ کو؟ پہلا دروازہ یہ ہے بند کرنے کا، اور زنا سے محفوظ رہیں۔ زنا جو ہے یہ بہت ہی گندی چیز ہے، بہت ہی گندی چیز ہے، بہت ہی گندی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے، معراج میں تشریف لے گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک تنور ہے جس میں عورتیں جل رہی ہیں۔ کہا کہ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ کہا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کے اندر مبتلا تھیں، اور زنا میں مرد عورت ایک ساتھ ہوتے ہیں، وہ کیفیت بھی وہاں دکھلائی جائے گی، اس کیفیت کے ساتھ وہ تنور کے اندر ہوں گے، آگ کے تنور کے اندر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی اس عذاب سے حفاظت فرمائے۔ اور اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے اس کی بدبو سے، اس کی بدبو سے۔ ایک تو جہنم کے اندر بہت سے عذاب ہوں گے، بہت ساری بدبو ہوگی، لیکن اہل جہنم بھی ایک بدبو سے پریشان ہوں گے، اور وہ کون سی بدبو ہوگی؟ یہ زنا کی بدبو ہوگی۔ اس سے جو تعفن اٹھے گا اس کی شرمگاہ سے، اس کے سے جو بدبو نکلے گی، اس بدبو کی وجہ سے جو اہل جہنم ہیں، جہنم میں جو سزا پا رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہوں گے، اب پوچھیں گے کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ زنا کے لیے یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے زنا کے لیے۔ دنیا کے اندر بھی اس کا عذاب ہے، اور آخرت میں تو جو عذاب ہے ہم نے ابھی سنایا۔ دنیا کے اندر جو آدمی زنا کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس کے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق کی برکت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگوں کے درمیان اس کے تئیں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے درمیان وہ آدمی ذلیل ہو جاتا ہے جو اس فعل کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور اس کے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا بڑا نقصان ہے زنا کا۔ اور ہم نے دیکھا ایک آدمی کو، یہ زنا کی جو بے برکتی ہے، تو ہم نے دیکھا ہے ایک آدمی کو، بہت عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ اٹیچی بھری رہتی تھی اور کھلی بھی رہتی تھی۔ جب چاہتا اٹیچی میں ہاتھ ڈالتا اور یوں پکڑتا تھا۔ یہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ ہم بتا رہے ہیں، ہم نے دیکھا یوں پکڑتے ہوئے پیسہ گن کے نہیں، یوں پکڑا اور جیب میں ڈالا اور مارکیٹ گیا وہ آدمی۔ اتنے پیسے اس کو حاصل ہوتے تھے، لیکن اس فعل کے اندر وہ آدمی مبتلا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کے پیسے ختم ہو چکے ہیں، یعنی رزق کی جو برکت ختم ہو جاتی ہے وہ بے برکتی پیدا ہو چکی ہے اس آدمی کے اندر۔ اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے کے لیے محتاج ہے وہ آدمی۔ بچی کی شادی بھی وہ چندے سے کیا ہے،
اندازہ لگائیے کہ اس کی بے برکتی کیسے پیدا ہوئی. وہ آدمی بزدل بھی ہو گیا ہے اور لوگوں کے درمیان وہ اس کی عزت بھی ختم ہو چکی ہے, لوگ اس سے نفرت بھی کرنے لگے ہیں. یہ دنیا کے اندر سزا ملتی ہے, آدمی محسوس نہیں کرتا ہے اس کو, لیکن دنیا کے اندر بھی اس کو سزا ملتی ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مرد جب چلے راستے پر تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے یہ مردوں کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اور عورتوں کے بارے میں بھی کہا گیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور اللہ نے جو زینت دیا ہے تو اس زینت کو وہ ظاہر نہ کریں. زینت ظاہر جو زینت کچھ زینت الا ما ظہر منہا جو خود بخود ظاہر ہو جائے. فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ عورت کا چہرہ, عورت کا دونوں ہاتھ گٹے تک یعنی ہتھیلی اور دونوں پیر ٹخنا کے بغیر, اس کا کھلا رہنا اگر محارم کے سامنے, ظاہر بات ہے کہ یہ مجبوری ہے. محارم وہ ہے جن سے نکاح حرام ہے, ان کو محرم کہا جاتا ہے. تو محرم کے سامنے یہ چیز کھلی رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. محرم کون ہے؟ محرم ہے اپنا باپ, اپنا بھائی اور اپنے شوہر کا باپ. ہمارے معاشرے میں معاملہ بالکل الٹا ہے, بالکل الٹا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ شوہر کا باپ ہے اس سے پردہ ہے, آج شوہر کا جو دوسرا بیٹا ہے اس سے بے پردگی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو دیور ہے. دیور سے پردہ کیسے کیا جائے گا؟ مذاق کا معاملہ چلتا ہے کہ مذاق جائز ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ دیور بات نہیں کر سکتی عورت, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت, دیور تو موت ہے. جیسے کوئی زہر کھا کر کے مر جاتا ہے ویسے ہی دیور سے راہ و رسم پیدا کرنا یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. تو پردہ ہونا چاہیے. یہ جو محارم ہیں, اپنا باپ ہے, اپنا بھائی ہے, اپنا بیٹا ہے, اپنے شوہر کا باپ ہے. اپنے شوہر کا باپ بھی محرم میں داخل ہو چکا ہے, اس لیے اب اس سے نکاح دوبارہ جائز نہیں ہے. اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے, اس کی حیثیت بیٹی کی ہو گئی, اس لیے وہاں پر اگر چہرہ کھل جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو محارم ہیں ان کے سامنے چہرہ کھل سکتا ہے, لیکن جو غیر محرم ہیں ان کے سامنے چہرہ بھی نہیں کھل سکتا ہے, چہرہ کھول کر کے جانا جائز نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ عورتیں باہر نکلیں تو اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال لیا کریں, حجاب میں نکلیں. اللہ رحم کرے, اس زمانے کا جو حجاب ہے اس کو بھی ضرورت ہے ایک حجاب کی. اس زمانے کا حجاب وہ تو بہترین خوبصورت لباس ہے, نام اس کا حجاب ہے, ورنہ وہ خود بے حجاب ہے. اس کو ایک الگ حجاب کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا دیوبند میں ہم نے دیکھا کہ ایک حجاب ہے جو اوپر سے ڈال لیا عورتوں نے, اور اس کی شکل بھی بہت اچھی نہیں, نیچے تک ہے, اور عموماً اس میں چلنے والی عورت معلوم ہوتی کہ بوڑھی ہے, اس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں جاتی ہے. واقعتاً وہ ہے حجاب, اس کو حجاب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں جو ہم دیکھتے ہیں یا اکثر جگہوں پر جو ہم دیکھتے ہیں, یہ جو حجاب ہے اس کو خود حجاب کی ضرورت ہے, اس کے اوپر ایک اور پردہ ڈالنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال جب عورتیں مجبوری کی حالت میں, پہلا حکم تو یہ ہے کہ گھر کے اندر ہیں, وقرن فی بیوتکن, گھروں کے اندر رہیں, لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے ان کو باہر جانے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ پردے کے ساتھ جائے.
اپنا چہرہ کھلا نہ رکھے، پردے کے ساتھ جائے، اور جتنی ضرورت ہے ضرورت کے بقدر ہی وہ قدم باہر نکالے۔ اگر 10 قدم چلنے کی ضرورت ہے تو 11 قدم نہیں چلنا چاہیے۔ اگر 10 قدم چلنے کی ضرورت ہے تو 11 قدم نہیں چلنا چاہیے۔ اور سیر و تفریح کے لیے جانا تو زہر ہے۔ کہیں پہ تماشا ہو رہا ہے، کہیں پہ کسی چیز کی نمائش ہو رہی ہے، وہاں عورتوں کا جانا بالکل زہر ہے، زہر۔ اور اسی زہر کی وجہ سے بہت ساری مرتبہ موت کی بھی خبر ملتی ہے۔ معلوم ہوا کہ عورتیں گئی بازار اور کسی کے ساتھ ہو گئی فرار۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک دن میں نہیں ہوا، آج گئی، کل بھی گئی اور بار بار گئی۔ تو ظاہر بات ہے کہ کوئی کہیں پر بار بار جائے گا تو کسی سے شناسائی ہو جائے گی، کسی سے نگاہیں چار ہو جائیں گی، نگاہ ملے گی، اور اس کے بعد تعارف ہوگا، اور اس کے بعد قدم آگے بڑھ جائے گا۔ اور جو زہر اس کے ذریعے اس کے بدن میں سرایت کر رہا ہے تو موت تو واقعی ہونی ہی ہے زہر کھانے کے بعد، تو وہ کہیں فرار بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی اپنی عزت گئی، اس کا اپنا ایمان گیا، اس کے ماں باپ کی بھی عزت چلی گئی، اس کی ماں کی عزت گئی، اس کے باپ کی عزت گئی، اس کے خاندان کی عزت گئی، اور اس کے بعد پورے مسلمان کی عزت گئی۔ چرچا ہو رہا ہے کہ مسلمان کی لڑکی بھاگ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم کے اوپر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ گھروں کے اندر رہیں، اور اگر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہو تو اتنی ہی وہ باہر نکلیں جتنی ان کو ضرورت ہے، سیر و تفریح کے لیے نہ نکلیں۔ اور ابھی چند دن قبل کا واقعہ ہے، کرناٹکا میں حجاب کا معاملہ پیش آیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت پر اگر اتنی پابندی عائد کر دی جائے کہ گھر سے باہر نہ نکلے تو وہ تعلیم کیسے حاصل کریں گی، تربیت وہ کیسے حاصل کریں گی؟ تو کرناٹکا میں حجاب کے اوپر پابندی لگانے کے لیے جو دشمن عناصر ہیں انہوں نے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ عورتوں کے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا جائے، ان کو بے پردہ کر دیا جائے۔ لیکن جب امتحان میں رزلٹ آیا ہے تو پوری ریاست کے اندر سب سے اول نمبر جس لڑکی نے حاصل کیا وہ باحجاب لڑکی تھی، حجاب والی لڑکی تھی۔ اس سے ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ حجاب جو ہے تعلیم کے اندر حائل نہیں ہے، حجاب سے رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی تعلیم کے اندر، بلکہ تعلیم کے لیے یہ معاون ہے حجاب۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بچے محنت کرتے ہیں، جو لڑکے کمپٹیشن میں کامیاب ہونے کی توقع رکھتے ہیں، وہ گوشے تنہائی میں بیٹھتے ہیں، یکسوئی ان کو چاہیے، تنہائی ان کو چاہیے، اور بھیڑ بھاڑ میں وہ رہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ یکسوئی حاصل نہیں ہوگی، تنہائی حاصل نہیں ہوگی، اور علم حاصل کرنے کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب عورت پردے میں ہوگی تو ان کو تو یکسوئی حاصل ہوگی، یقیناً حاصل ہوگی یکسوئی، اور جب یکسوئی کے ساتھ پڑھے گی تو وہ زیادہ کامیاب ہوگی۔ اور اسلام کے دور اول کے اندر پردے کے ساتھ ازواج مطہرات جہاد میں بھی جایا کرتی تھی، میدان جنگ میں بھی جایا کرتی تھی، اور زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کیا کرتی تھی، اور ان کو پانی پلانے کا کام بھی کرتی تھی، گویا کہ مجاہدانہ کارنامہ وہ انجام دیا کرتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اپنے زمانے کی سب سے مشہور ابا اعتماد مفتیہ تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام آتے تھے ان سے مسائل پوچھنے کے لیے، ان سے فتوے معلوم کرنے کے لیے۔ اور جو بہت زیادہ روایت کرنے والے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حدیث بیان کیا ہے، تو مکثرین کے اندر کثرت سے روایت کرنے والوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نامی آتا ہے، کثرت سے ان کی روایتیں موجود ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پردہ جو ہے علم کے اندر حائل نہیں ہے، بلکہ پردہ علم کے اندر
معاون ہے. اور جب عورت با پردہ ہوگی تو باعفت بھی ہوگی. اور جب عورت باعفت ہوگی تو اس معاشرے کے اندر عفت کا رواج ہوگا, عصمت کا رواج ہوگا, پاکیزگی کا رواج ہوگا. وہ پورا معاشرہ پاکیزہ ہوگا, پورا معاشرہ پاکیزہ ہوگا اگر عورتوں کے اندر پاکیزگی ہوگی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قریب میں مارکیٹ ہے بھروارا, تو عورتیں جاتی ہوں گی. ظاہر بات ہے کہ ڈاکٹر کے ہاں ان کو جانے کی ضرورت ہے, ظاہر بات ہے کہ ڈاکٹر کے ہاں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. اور اگر کبھی کوئی سودا سلف کے لیے جاتی ہوں گی اور گھر کے اندر کوئی آدمی نہیں ہے جو ان کا سودا لا دے, تو اس ضرورت سے بھی جاتی ہوں گی. لیکن بقدر ضرورت ہی جانا ہے, پردے کے ساتھ جانا ہے. اور اگر کوئی مرد بات کرے کسی عورت سے تو عورت کو کس طرح بات کرنا چاہیے. قرآن نے کہا کہ اگر تم ان سے کچھ مانگو تو پردے کے اندر رہ کر کے مانگو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. پردے میں تم ان سے سوال کرو, پردے میں کچھ مانگو. اور عورتوں کو کہا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ مردوں سے بات کریں تو ان کے باتوں کے اندر لچک نہ ہو, رعنائی نہ ہو, کشش پیدا نہ کریں, اپنی آواز کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. اپنی آواز کے اندر تھوڑا روکھا پن ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ بعض اس معاشرے کے ناسمجھ لوگ یہ سمجھیں کہ عورت بہت بدخلق ہے. ہم نے کہا کہ ایک لوٹا پانی دو تو بس اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ پانی لیجئے جائیے. یہ اتنا تو کہہ دے گا, لیکن اسی کے ساتھ وہ آدمی جو یہ کہے گا کہ یہ عورت بہت ہی بدخلق ہے, اس کی آواز کے اندر کتنا نمک ہے, کتنا روکھا پن ہے. پانی مانگا تو بس پانی دے دیا, چائے نہیں دیا, بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. لیکن وہی آدمی وہ اپنے گھر جا کر کے کہے گا کہ وہ عورت بہت ہی عفت والی ہے, عصمت والی ہے, کوئی مرد اس کے پاس پھٹک نہیں سکتا ہے. اس بات کی وہ گواہی دے گا. ناراض ہو کے تو جائے گا, لیکن اس ناراضگی کے ساتھ اس بات کی وہ آدمی گواہی دے گا کہ یہ عورت پاک دامن ہے. اس لیے کوئی مرد اس کے پاس لوچ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہے, اس کے قریب نہیں جا سکتا ہے. اور اس زمانے میں حال کیا ہے, پہچان نہیں ہے. سعودی سے وہ سامان بھیج رہے ہیں, ہاں میرا ایک دوست ہے سامان لے کے جائے گا. اور اس کے بعد وہ کیا ہوا, اچھا آپ سامان لے کر کے آئے, بیٹھیے آرام سے بیٹھیے. چائے بھی پیش کر رہی ہے خود سامنے آ کر کے, ناشتہ بھی کرا رہی ہے, اب بازو میں آ کر کے بیٹھ کر کے گپ شپ بھی کر رہی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جب آنکھ سے آنکھ ملے گی تو ظاہر بات ہے کہ ہونٹ سے ہونٹ بھی تو مل جائے گا. اب اس کے بعد کیا باقی رہ جائے گا, اس کے بعد عفت تو باقی نہیں رہ جائے گی, عصمت تو باقی نہیں رہ جائے گی. وہ داغدار ہو جائے گا. وہ تو آدمی خوش ہو جائے گا کہ یہ بہت ہی بااخلاق عورت ہے, لیکن وہی آدمی جو آج تمہارے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بہت بااخلاق عورت ہے, بہت اچھی عورت ہے, وہ گھر جا کے کہے گا کہ کیریکٹر کی بڑی لوز عورت ہے. یہ پہلی مرتبہ ہم سے ملاقات ہوئی, اس بے تکلفی سے اس نے بات کیا, تو جو برابر اس کے ہاں نہ جانا کرتا ہوگا اس کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہوگا. تو قرآن کا خالص حکم ہم نے آپ حضرات کو بتلایا ہے, خالص حکم. اور ہماری باتیں عورتیں سن رہی ہیں, بچیاں سن رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اس صحابیہ نے پردے کا حکم سنتے ہی عمل کیا تھا, اس زمانے کی بھی یہ صحابیہ یہ قرآن کی آیات سن کر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, یہ آیتوں کو سن کر انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے. اور جب یہ اس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو عزت بھی دے گا اور ان کے مال میں اللہ برکت بھی دے گا, اللہ اس کی عمروں میں بھی برکت عطا فرمائے گا, اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ نیک اور صالح اولاد پیدا ہوگی. آج مجاہد کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں,
آج اچھے علماء کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کی صحیح تربیت نہیں ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. رب العالمین ہم سب گناہ گار ہیں، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب العالمین ہم سب بہت بڑے گناہ گار ہیں، رب العالمین ہمارے دل کالا سیاہ داغ پڑ گئے، رب العالمین ہم گناہ کرتے کرتے دل میں کالا داغ سیاہ پڑ گئے، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے رب العالمین ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں، اے رب العالمین اس مجلس کو قبول کر لے۔ اے رب العالمین جو مجلس اللہ ماں و بہن اللہ وہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کو قبول کر لے۔ اے رب العالمین اے اللہ ہمارے چلنے پھرنے کو قبول کر لے۔ اے رب العالمین ہم کو سیدھا راستہ دکھانے کی توفیق دے۔ اے رب العالمین اے اللہ اس بستی میں جو آدمی سو رہے ہیں، قبر میں سو رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو جنت دے۔ اے رب العالمین جو آدمی اب جہنم میں جل رہے ہیں، اے اللہ ان کو جنت میں دے اللہ۔ اے رب العالمین اے اللہ ہم سب کو حساب کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب کو پردہ کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب کو نگاہ کو نیچے رکھنے کی توفیق دے۔ اے رب العالمین ہمارے دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے میں صدقہ مبارک میں قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم۔